الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی منزلت، خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے جیسے ایک گوشہ نشین طالب علم کی گفتگو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ اسلام اور فنون لطیفہ ہے۔ میں پہلے مختصر طریقے پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی زندگی کے ساتھ اسلام کا تعلق در حقیقت ہے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیا جائے اس وقت تک اسلام کی بہت سی باتیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ نہایت مختصر طریقے پر اگر اس کو بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے جو ہمیشہ رہے، ابدی ہو، جس میں موت ہمیشہ کے لیے موت کے حوالے کر دی جائے، جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہو نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو۔ اس دنیا کو اس نے جنت الفردوس کا نام دیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس جنت کو آباد کرنے کے لیے وہ استحقاق کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرے گا۔ چنانچہ یہ دنیا بنائی گئی اور اس میں انسان کو اس امتحان کے لیے بھیج دیا گیا کہ وہ یہاں جا کر کیا رویے اختیار کرتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے پر واضح کر دی کہ اس ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس درجے پاکیزہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ یہ پاکیزگی ہے جسے قرآن مجید اپنی اصطلاح میں تزکیے سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اسے خیر کے خیر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے اور شر کے شر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے، اور پھر اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے یا اسے پاکیزہ بناتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ شعور انسان کی فطرت میں بھی الہام کیا گیا، اور اس کے بعد پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا، اور اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسان کو بار بار اس کی یاد دہانی کرائی۔ یہ یاد دہانی ہے جو اب ایک عظیم تاریخ اپنے پس منظر میں رکھتی ہے۔ اس یاد دہانی کا آخری باب قرآن مجید کی صورت میں رقم ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری عہد نامہ ہے جسے بالکل محفوظ کر کے انسانیت کو دے دیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بات ہر شخص پر واضح کی جاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے، وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے انسان کو جہاں کہیں خیر و شر کے معاملے میں کوئی خلجان پیش آئے وہاں اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اسے دی ہے اور جس کا وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں یہ ہدایت دیتا رہوں گا، اس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ انسان یہ ہدایت لے کر آیا تھا، اس نے تاریکی میں زندگی شروع نہیں کی تھی، اس کے ہاں اس ہدایت کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب انسانوں کے مابین اختلافات نمودار ہونا شروع ہوئے اور یہ چیز سامنے آنے لگی کہ وہ خیر و شر کے امتیاز میں خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں غلطی کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ان کے لیے بالکل پے در پے جاری کر دیا تاکہ کسی موقع پر بھی ان کو اس معاملے میں کوئی تردد نہ ہو۔ یہ ہدایت اسلام ہے، اس کی دعوت، اس کا مقصد ایک لفظ میں یہی ہے کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں ہی کے انتخاب کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اور آنے والی دنیا میں آباد ہونے کے لیے بلکہ اس کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا لیتا ہے۔ یہ پاکیزگی پورے انسان سے مطلوب ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کا ایک حیوانی وجود ہے، انسان کا ایک عقلی وجود ہے، انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے۔ چنانچہ اسلام انسان کے حیوانی وجود سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کو پاکیزہ بنا کر رکھے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی باتوں کے بارے میں یہ احکام دیے گئے ہیں کہ انسان کو رفع حاجت کے بعد کیا کرنا ہے، انسان کو جنابت کے بعد کیا کرنا ہے، انسان کو اپنے جسم کی طہارت کے لیے کیا کیا چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہم السلام نے اس کے احکام دیے۔ یہ بات کہ انسان کا عقلی وجود بھی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ جس آدمی کی نظر انسان کی تاریخ پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انسان جب خود سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو بعض اوقات اوہام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل بڑی نعمت ہے لیکن چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے تو غلطی کھا جاتی ہے، اور غلطی کھانے کے اسباب بھی اس کے اندر بڑی حد تک موجود ہے۔ عام طور پر وہ راستہ دیکھتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے، لیکن غلطی کھاتی ہے اس وقت کھاتی ہے جب اپنے جذبات، اپنے تعصبات کے ہاتھوں کسی موقع پر اپنے آپ کو مغلوب کر بیٹھتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان کو متنبہ کیا جاتا رہے اور اس کو یہ بتایا جاتا رہے کہ اس کو ان اوہام سے نجات پا کے کس مقام پر کھڑا ہونا ہے۔ ہم جب انسانیت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اس نے علوم کے معاملے میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اور پھر کس طریقے سے انبیاء علیہم السلام نے ان کو متنبہ کیا ہے۔ یہ عقائد کے تزکیے کا باب ہے جس میں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے صحیح نتائج تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا اخلاقی وجود ہے، اس کی پاکیزگی بھی مطلوب ہے۔ انسان کے اخلاقی وجود میں خیر اور شر کا ضروری علم تو انسان کو دے کر بھیج دیا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی خرابی کا امکان ہے وہاں انبیاء علیہم السلام نے اس کو تعلیم دی ہے۔ اسی سے شریعت کا تصور پیدا ہوا، چونکہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ اخلاقی تصورات کو قانون کی شکل دے دیتا ہے، کبھی اپنی انفرادی زندگی کے لیے، کبھی اپنی اجتماعی زندگی کے لیے۔ انفرادی زندگی کے لیے جب اس کو قانون کی شکل دیتا ہے تو اپنے لیے بہت سے رسوم اختیار کرتا ہے، بہت سے رواج اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت سے معروفات کا پابند کر لیتا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی تہذیب ہے، یہ اس کا تمدن ہے، اس کو اس کے اندر جینا ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے اسی طریقے سے قانون بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر نافذ کرتا ہے بلکہ دوسرے انسانوں پر بھی نافذ کرتا ہے۔ تو چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک قانون دیا۔ اس قانون کو مذہب کی اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔ مذہب کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو قرآن اپنی اصطلاح میں حکمت کہتا ہے، اس میں ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث شامل ہیں۔ دوسرے حصے کو الکتاب یا شریعت کہتا ہے، اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جس میں انسان کو کسی قانون کا پابند کیا گیا ہے۔ اس قانون کی نوعیت کیا ہے؟ اس قانون کی نوعیت یہ ہے کہ یہ صرف ان معاملات میں مداخلت کرتا ہے جن معاملات میں انسان کے کسی بڑی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل کو بالکل پابند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعتماد انسان میں پیدا کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، فیصلے کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے، اپنے اجتماعی تجربات سے سیکھ سکتا ہے، اپنے حالات وجود سے استنباط کر سکتا ہے، وہ اپنی تاریخ سے بہت کچھ اپنے لیے سبق حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پر اس کو غلطی لگ جاتی ہے، اگر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد ہی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے خود قانون دے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دائرہ انتہائی محدود ہے، چنانچہ اگر آپ پورے کے پورے دین کے کنٹینٹ پر غور کریں تو آپ یہ بات جان لیں گے کہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کو قانون کی زبان میں موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت قرار دیا ہے۔ سیاست میں چند احکام ہیں، معیشت سے متعلق چند احکام ہیں، اسی طریقے سے خور و نوش، جہاد، قتال، حدود، تعزیرات کے بارے میں چند چیزیں ہیں جن کو انسان کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کوئی بڑی ٹھوکر نہ کھائے۔ یہ اسلام کا مختصر تعارف ہے۔ اس مختصر تعارف کو پس منظر میں رکھیے اور اس کے بعد اس موضوع کی طرف آئیے جس موضوع کو ہم نے آج کی اس گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے
اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے حیوانی وجود کے ساتھ کھاتا پیتا اور جانوروں کی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں جمالیات کی حس بھی رکھی ہے، اور جمالیات کی یہ حس اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کا انسان کے انفرادی اور اجتماعی رویوں میں ہر قدم پر آپ اظہار دیکھتے ہیں۔ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ خوبصورتی وہ فطرت کے ہر مظہر میں دیکھتا ہے۔ فطرت اپنی ذات میں بے حد خوبصورت ہے، اپنی خوبصورتی کو ہر پہلو سے نمایاں کرتی ہے۔ پھر یہ خوبصورتی اشیاء کے وجود میں بھی ہے، ان کی صورت میں بھی ہے، ان کی سیرت میں بھی ہے، ان کی آواز میں بھی ہے، ان کی تشکیل میں بھی ہے، ان کے اظہار میں بھی ہے۔ غرض یہ کہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے کہ جس میں یہ خوبصورتی نمایاں نہ ہوتی ہے۔ اس خوبصورتی کا معاملہ خود ذات خداوندی سے پھوٹتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے لباس، کپڑے اور اس طرح کی چیزوں میں کچھ جمالیاتی احساس کی تسکین ہو، میں اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں، اے اللہ کے پیغمبر کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، یعنی انسان کسی حق کے سامنے اکڑ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تو جمالیات کا یہ جو غیر معمولی احساس انسان کے اندر ڈالا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس فاطر فطرت نے ڈالا ہے، انسان نے اس کو کہیں دوسری جگہ سے نہیں لیا۔ پھر خود فاطر فطرت جب اپنی فطرت کا بیان کرتے ہیں تو اس خوبصورتی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں کہ جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی طرف جب نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ تمہارے لیے کھانے کا ایک ڈھیر پیدا کر دیا ہے اور تم گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہو، میں نے اس میں اتنا تنوع رکھا ہے، اتنی جدت پیدا کی ہے، اتنی بو کلمونی پیدا کی ہے، ایسے گوناگوں پہلوؤں سے تمہاری تسکین کا سامان کیا کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ذائقے میں کتنے تنوعات اس نے پیدا کیے، انسان کے وجود میں کتنے تنوعات پیدا کیے، انسان کے لباس میں کتنے امکانات باقی رکھے ہیں، اور تو اور چھوڑیے، خود فطرت کو اپنی آخری خوبصورتی میں بنا کر اس خوبصورتی کو بڑھانے، اس کی تہذیب کرنے اور اس کی ثقافت کو بلند ترین معیار تک پہنچانے کا ایسا غیر معمولی داعیہ انسان کے اندر رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ ایجاد کر ڈالا ہے۔ یعنی انسان جس وقت دنیا میں بھیجا گیا تھا تو کسی غاری میں بھیجا گیا ہوگا، لیکن وہ آج غار میں نہیں رہتا۔ شیر اب بھی اسی غار میں رہتا ہے، بکری اب بھی اسی غار میں رہتی ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ انسان نے آگے بڑھ کر اپنے اس جمالیاتی احساس کو فطرت کے ساتھ متعلق کیا ہے، اور جب فطرت کے ساتھ متعلق کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ مکانوں میں خوبصورتی آئی ہے، دیواروں میں خوبصورتی آئی ہے، پردوں میں خوبصورتی آئی ہے، بیٹھنے میں خوبصورتی آئی ہے، اٹھنے میں خوبصورتی آئی ہے، کھانے میں خوبصورتی آئی ہے۔ غرض یہ کہ جمالیاتی حس کا اظہار انسان کے ایک ایک پہلو سے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس چیز کو قرآن اپنی اصطلاح میں زینت سے تعبیر کرتا ہے۔ جب زینت سے تعبیر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انسان کے لیے ان زینتوں کو محض ایک امتحان بنا دیا گیا ہے، ان کو ان کے قریب نہیں پھٹکنا، یہ دنیا میں اس وسیع پیمانے پر رکھ دی گئی ہیں اور انہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی ندرت، اتنی جدت، اتنے تنوع، اتنی قدرت، اتنی حکمت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا ہے، کیا انسان کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا؟ عام طور پر چونکہ مذہبی تصور یہی ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام زینتوں سے ہاتھ اٹھا لے اور ان سے ہاتھ اٹھا کر کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، یہی اس کے لیے منتہائی کمال ہے، اسی کمال کو اسے پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب قرآن کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس نے بہت تیکھے انداز میں کہا کہ کل من حرم زینت التی اخرج لعبادہ، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ کس نے خدا کی ان زینتوں کو حرام کیا ہے؟ میں نے تو یہ اسی لیے پیدا کی ہیں کہ انسان حدود کے اندر رہ کر ان سے فائدہ اٹھائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو قرآن نے بالکل صاف کر دی کہ فطرت اپنی ذات میں خوبصورت ہے، اپنے اظہار میں خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں، وہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ انسان کے لیے ان چیزوں کی حرمت کا کوئی قرینہ نہیں ہے، خدا نے ان کو حرام نہیں کیا، لہٰذا انسان بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی حرمت کے لیے کوئی اقدام کرے۔ چنانچہ اصول کے لحاظ سے یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے
کہ فنون لطیفہ کی کیا نوعیت ہے؟ فنون لطیفہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ انسان کی شدت احساس کا جمالیاتی اظہار ہے۔ یعنی اگر فنون لطیفہ کی تعریف آپ ایک لفظ میں کرنا چاہیں وہ کچھ نہیں ہے، انسان کے اندر جب کوئی چیز اس کے شعور اور لاشعور میں اترتی ہے تو ایک احساس کی شدت پیدا کرتی ہے۔ یہ احساس کی شدت غم سے بھی ہوتی ہے، یہ احساس کی شدت خوشی سے بھی ہوتی ہے، یہ مسرت سے بھی ہوتی ہے، یہ اشتعال سے بھی ہوتی ہے، یہ غصے سے بھی ہوتی ہے۔ یہ جو احساس کی شدت ہے یہ خواہ غصے کی ہو، خواہ نفرت کی ہو، خواہ اشتعال کی ہو، جب اسے آپ جمالیاتی لبادہ پہنا لیتے ہیں تو یہ فنون لطیفہ ہے۔ یہ جمالیاتی لبادہ آپ کبھی تصویر کی شکل میں اس کو پہناتے ہیں، کبھی عمارت کی شکل میں اس کو پہناتے ہیں، کبھی آواز کی صورت میں اس کو پہناتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے اندر ودیعت کر دی گئی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کر رکھا ہوا ہے اس کے مفرد اجزاء میں ترکیب دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ترکیب نیا سے نیا حسن پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ تاج محل میں جو اینٹ مسالہ لگا ہوا ہے وہ دنیا میں کئی جگہوں پہ پایا جاتا ہوگا، اگر کوئی شخص چاہے تو اس کا ایک ڈھیر فراہم کر کے دے سکتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جس نے اسی اینٹ مسالے کو تاج محل بنا دیا ہے؟ وہ انسان کے اس جمالیاتی احساس کی ترکیب ہے جو اسی اینٹ پتھر اور مسالے کے ساتھ متعلق ہو گئی۔ اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اینٹ پتھر نے پہلے زمین سے اٹھ کر انسان کے دماغ میں اپنی جگہ بنائی ہے، پھر دماغ میں ایک خاص پروسیس سے وہ گزرا ہے، پھر انسان کی جمالیاتی حس نے اس کو تراشنا شروع کیا ہے، پھر دماغ میں جب وہ تراشا گیا ہے تو اس کے بعد اس کو زمین پر منتقل کرنے کا کام کیا گیا ہے، اور پھر انسان اس کو خود دیکھتا ہے اور خود دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است تو ہمین است تو ہمین است۔ تو انسان کے جمالیاتی احساس کے ظہور کے یہ پہلو ہے کہ جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے۔ چنانچہ اگر یہ سب حقائق ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، اگر قرآن مجید یہی کہتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ایک نازک سوال سامنے آتا ہے کہ اس بات کی اتنی شہرت کیوں ہو گئی کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، اسلام میں تصویر حرام ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی اگر مقدمہ یہی ہے اور بات وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کے اس احساس کو نہ کچلا جائے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو خدا کی زینتوں کو حرام قرار دیتا ہے، تو یہ مسئلہ آخر پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پھر مجھے چند مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوگا۔ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کا اصلی مقصود یہ ہے کہ وہ انسان سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان اپنی حیوانی وجود کی پاکیزگی کے معاملے میں عام طور پر بہت حساس ہوتا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کوئی غلاظت یہاں کسی خاتون کے دوپٹے پر لگ جائے، کسی صاحب کے کوٹ اور پتلون پر لگ جائے، تو ان کا فوری رد عمل کیا ہوگا؟ وہ یہ چاہیں گے کہ اس کو جلد سے جلد اٹھا کے پھینک دیں۔ انسان اپنے حیوانی وجود کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ نہ صرف یہ کہ کسی نجاست، کسی غلاظت کو گوارا نہیں کرتا، اپنے حیوانی وجود کی مزید تزئین کی کوشش کرتا ہے، اسے خوبصورت سے خوبصورت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح گویا طہارت کو اپنا نصب العین قرار دے دیتا ہے۔ یہ انسان کا عمومی مشاہدہ ہے، جب چاہے یہ مشاہدہ کر لیجئے۔ لیکن چونکہ انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، تو بعض اوقات وہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنے عقلی اور اخلاقی وجود پر پڑنے والی نجاستوں کے بارے میں متنبہ نہیں رہتا۔ یعنی وہ بھی نجاستی ہوتی ہے، وہ بھی غلاظتی ہوتی ہے، لیکن انسان اس کے بارے میں متنبہ نہیں رہتا۔ خواہشات اندر سے ہجوم کرتی ہیں، جذبات غلبہ پا لیتے ہیں، اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو کچھ اب میرے اوپر آ رہا ہے یہی شاید حسن ہے، یہی شاید جمال ہے۔ لیکن وہ ذرا غور کر کے دیکھے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اس کے اخلاقی وجود یا عقلی وجود کی پاکیزگی کو متاثر کر رہی ہے۔ کیونکہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے تو اس لیے فطری طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو متنبہ کرے کہ دیکھو جس طرح اپنے حیوانی وجود کے بارے میں تم بہت حساس ہوتے ہو کہ اس پر کوئی داغ نہ پڑ جائے، کوئی غلاظت نہ آ جائے، کسی نجاست میں تم ملوث نہ ہو جاؤ، بالکل اسی طرح اپنے عقلی وجود کے بارے میں بھی متنبہ رہو، کہیں اوہام میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں خرافات کو اپنا مذہب نہ بنا لو، کہیں اپنی طرف سے عقائد کا افتراء نہ کرنا شروع کر دو، اور اخلاقی وجود کے بارے میں بھی متنبہ رہو کہ کہیں جھوٹ سے، بددیانتی سے، خیانت سے، دوسروں پر ظلم سے تم اس کو آلودہ نہ کر بیٹھو۔ قرآن مجید نے اس بات کو اپنے لافانی الفاظ میں چند جملوں میں بیان کر دیا، اور یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنایا تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس انسانی گواہی دیتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ سنوارا ہے، اس کی یہ تزئین بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے
کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان کو دیکھو ہم نے کس طرح اس کے اندر خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے۔ اب یہ شعور خود بتا رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح اس کو پانی چاہیے جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے، اور نامراد اس کو ہونا چاہیے جو اس کو آلودہ کر لے۔ یہ چند لفظوں کے اندر قرآن کی دعوت ہے۔ آلودگی اور پاکیزگی بنیادی مسئلہ ہو جانے کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس کے معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائے گا، اللہ تعالیٰ بھی توجہ دلائیں گے، مصلحین بھی توجہ دلائیں گے۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ آپ کتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ ماحولیات میں آلودگی کو کم سے کم کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اسی جانب بہت زیادہ حساس ہوگا کہ اس معاملے میں بھی کوئی ایسی چیز انسان کے دامن پر نہ پڑے کہ جو اس کو آلودہ کر دے۔ اس بنیادی بات کو پہلے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کے لیے اسلام کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں غلط ہوتی ہے، اپنی ذات میں پاکیزہ نہیں ہوتی، اپنی ذات میں ہی اس میں نجاست واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسی تمام چیزوں کو وہ اصلاً ممنوع کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بدکاری اپنی ذات میں نجاست رکھتی ہے تو اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ جنسی اعضاء کا افشا اپنی ذات میں غلاظت رکھتا ہے، اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ جنسی معاملات کا عمومی بیان اپنی ذات میں غلاظت رکھتا ہے، اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اپنی ذات میں خرابی رکھتا ہے، اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، فریب دینا، دغا کرنا اپنی ذات میں نجاست رکھتا ہے، اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات میں کوئی نجاست نہیں رکھتی ہوتی، اپنی ذات میں وہ زینت ہوتی ہیں، جمال ہوتی ہیں، حسن ہوتی ہیں، اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے استعمال اور ان کے ساتھ انسان کے تعلق کو موضوع بناتا ہے، یعنی اس میں وہ اس چیز کو اپنی اصل میں ممنوع نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہو رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ انسان نے اس سے کس نوعیت کا تعلق پیدا کر لیا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ذمہ داری، اپنے منصب اور اپنے مقام کے لحاظ سے اس کی طرف کیا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ فنون لطیفہ کا معاملہ بالکل یہی ہے، یعنی فنون لطیفہ میں خواہ وہ موسیقی ہو، خواہ وہ مصوری ہو، خواہ وہ شاعری ہو یا کوئی اور فن ہو، ان تمام فنون کے بارے میں میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا رویہ یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات میں یا اصل میں کوئی ممنوع چیز ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اپنی ذات میں اور اپنی اصل میں یہ بالکل مباح چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی زینتیں ہیں، یہ اس کی اپنی شخصیت جمال کا اظہار ہے، یہ انسان کے جمالیاتی احساس کی تسکین کے سامان ہے۔ یہ بات وہ بالکل واضح طور پر متعین کر دیتا ہے۔ ان کو متعین کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر آپ جب مذہب کے پورے ذخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں، آپ تورات کو دیکھیے، آپ انجیل کو دیکھیے، آپ زبور کو دیکھیے، آپ قرآن مجید کو دیکھیے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیے، ہر جگہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اس کی ذات کے لحاظ سے موضوع نہیں بنایا گیا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مقصود لوگوں تک ہدایت پہنچانا ہے، اس کے لیے ایک سیدھی اسپاٹ کتاب نازل ہو سکتی تھی، یعنی ایسی کتاب کہ جس طرح کی کتاب آپ عام طور پر اکنامکس کے موضوع پر لکھتے ہیں، ایک چیز کے مقدمات آپ نے قائم کیے، اس کی ڈیفینیشنز آپ نے بیان کی، اس کے بعد کن کن چیزوں سے اس کو تعلق ہے اس کو واضح کیا، چند مثالیں دی، بات ختم کر دی۔ ہو سکتا تھا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان اور بیان کے لحاظ سے بھی غنا کا، موسیقی کا، جذبات کو پوری طرح ابھار دینے کا ایک ایسا غیر معمولی ذریعہ بنا دیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی غنائیت غیر معمولی رکھی گئی ہے، اتنی موسیقیت غیر معمولی رکھی گئی ہے۔ تو قرآن کو دیکھیے، زبور کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تو در حقیقت مجموعہ ہی اس طرح کی چیزوں کا تھا کہ جس میں سیدنا داؤد علیہ السلام اسی طریقے سے اس کو گاتے تھے، پڑھتے تھے اور گویا سما باندھ دیتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ گاتے تھے، اس حسن کے ساتھ گاتے تھے کہ گویا پہاڑ بھی ان کے ساتھ نغمہ سرا ہو جاتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ نغمہ سرا ہو جاتے تھے، یعنی یہ صورتحال تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو داد دی اور یہ فرمایا کہ ابو موسیٰ، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے جب میں تمہاری قرات سنتا ہوں کہ تمہیں مزامیر داؤد میں سے ایک مزمور عطا کیا گیا ہے،
یعنی اس کی بڑی تحسین کی۔ تو زبور کا معاملہ بالکل، اب بھی آپ زبور نکال کے دیکھیے تو آپ اس کی ہر دعا کے اوپر، چونکہ زیادہ تر دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کی ہر دعا پر آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ مزمور ہے جو داؤد نے فلاں ساز کے ساتھ گایا، یہ وہ مزمور ہے جو انہوں نے بربت کے ساتھ گایا، یہ رباب کے ساتھ گایا، یہ میر مغنی کا مزمور ہے جو اس ساز کے ساتھ گایا گیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چیز جو تھی یہ اس کتاب کے اندر ایک غیر معمولی حسن، آج ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے الفاظ کی کیا غنائیت تھی، کیا حسن تھا، اس میں کیا موسیقیت تھی، لیکن اب بھی جب اس کے مدعا کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادب کا ایک بے نظیر شاہکار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی آپ انجیل میں تقریروں کو دیکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ادب کا بے پناہ نمونہ ہے۔ پہاڑی کے باز کو آپ، سرمن آف دا ماؤنٹ ہے، اس کو پڑھیے کبھی تو آپ یہ دیکھیں کس طرح تمثیل در تمثیل کے انداز میں اور کیسے اعلیٰ ادبی نمونوں کے ذریعے سے انسان کے وجود کو متوجہ کیا گیا اس میں، اور کس شان کے ساتھ متوجہ کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں خود پروردگار نے اختیار کیں، یعنی جب انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا تو کسی سپاٹ طریقے سے گفتگو نہیں کی، بلکہ اس کے اندر ادب کی چاشنی رکھی، حسن رکھا، بیان کو اس کے کمال تک پہنچایا، یہاں تک کہ معجزہ بنا دیا، اور اس میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جو ہم کسی چیز کو فن لطیف بنا دینے کے لیے اختیار کرتے ہیں، درحالے کہ بہت سادگی کے ساتھ چند احکام کا ایک مجموعہ بنا کے اس کی فہرست مرتب کر کے بھی انسان کے ہاتھ میں پکڑائی جا سکتی تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کر لے، لیکن چونکہ مخاطب انسان ہے اور انسان جمالیاتی احساس رکھتا ہے اور انسان تنوع چاہتا ہے اور انسان میں خوبصورت چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کا دائیہ رکھا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی اہتمام کیا۔ تو قرآن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ پیغمبر کی حیثیت سے ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریوں کی نوعیت الگ تھی، شخصیت الگ تھی، اور ہر شخص کے لیے ہر چیز مباح نہیں ہوتی، آپ بہت سی چیزوں کے معاملے میں بہت بلند رہتے تھے، لیکن اگر کبھی اس طرح کا کوئی موقع پیش آ گیا ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے تو اگر وہ ایک خاص حسن کے دائرے میں ہے تو اس کی داد دی ہے، اور اگر اس سے ذرا آگے بڑھی ہوئی ہے تو عام لوگوں کے لیے اس کو مباح قرار دیا ہے، اور اگر کسی نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے تو توجہ دلائی ہے کہ نہیں، لوگوں کے اندر اس طرح تفریح حاصل کرنے کے بھی کچھ داعیات ہوتے ہیں، ان کے اوپر خواہ مخواہ کی قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا موقع ہوا تو میں بہت سی وہ روایات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی رویہ اختیار کیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بالکل ایک مسلمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ ایک اصول بیان کیا کہ مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر اصلاً خرابی ہوتی ہے ان کو ممنوع قرار دیتا ہے اور انسان کو روکنا چاہتا ہے ان سے، جن چیزوں میں اصلاً کوئی خرابی نہیں ہوتی ان کے استعمال پر متنبہ کرتا ہے۔ تو موسیقی اور مصوری اور شاعری تینوں عرب میں موجود تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تینوں موجود تھیں۔ شاعری کا معاملہ تو یہ تھا کہ گویا ان کا اصل اثاثہ وہی تھا، بڑے بڑے شعراء ان کے ہاں غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے، چنانچہ شاعری تو خود قرآن میں زیر بحث آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بعض لوگوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کے غنا کو دیکھا، قرآن کے حسن کو دیکھا، قرآن کے جمال کو دیکھا، قرآن کے انداز کو دیکھا، قرآن کے اسلوب کو دیکھا، تو یہ کہا کہ یہ غالباً کوئی بڑے شاعر ہیں جو لوگوں کو اس طرح اپنے کلام سے مسحور کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر کے شان نہیں ہے، پیغمبر اس جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کیا کرتے، شاعروں کی شخصیت سے تم واقف ہو، ان شاعروں کو تم دیکھو کہ ان کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کرتے، فی کل وادٍ یہیمون، یعنی کبھی ایک بات کہہ دی، کافی اور ردیف نے تقاضا کیا دوسری بات کہہ دی، پیغمبر تو کھونٹے کے ساتھ تمہیں باندھ کر بتا رہا ہے کہ حقائق کیا ہے اور ان کی تعلیم دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ ان شاعروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، ان کو اصل میں اپنے پیچھے داد دینے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر لپاٹیے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر مزید یہ کہا کہ ان کے کردار اور سیرت میں قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے، شعر سنیے تو معلوم ہوگا کہ ابھی رستم کو شکست دے دیں گے، اور ذرا کردار دیکھیے، سیرت دیکھیے تو خبر یہ ہوگی کہ ایک چوہیا سے ڈر کے چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے ہوں گے۔ تو یقولون ما لا یفعلون، یہ قرآن مجید نے تنقید کی، اور تنقید کرنے کے فوراً بعد یہ بات واضح کر دی کہ شاعری کی مذمت مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے ہیں اور اچھے عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتے ہیں، وہ اسی کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید نے ایک فن لطیف کے اوپر خود تبصرہ کر کے وہی بات نہایت توازن کے ساتھ بیان کر دی کہ اصل مسئلہ اس چیز کے غلط ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کا ہے، اور استعمال کرنے والوں کی سیرت اور ان کے کردار کا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں کیسے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے۔ ہماری شاعری کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، فارسی شعراء کو دیکھ لیجئے، اپنے ہاں کے شعراء کو دیکھ لیجئے، اور اقبال کے تو آپ لوگ نغمے گاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، حالانکہ شاعری ہے،
اور اس کی مذمت کے لیے یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ استثناء بھی موجود ہے، اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ شاعری در حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے مولانا حالی شاعر تھے، بڑے شعراء میں سے تھے، غالب کے شاگرد تھے، لیکن جب انہوں نے شاعروں کے احوال دیکھے تو شاعری کی زبان میں یہ کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو یہ تبصرہ ظاہر ہے کہ شاعری کی مذمت میں نہیں ہے، بلکہ شاعروں کے اپنے کردار اور شاعری کو جس مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہے۔ یہی معاملہ تصویر کے معاملے میں ہوا۔ تصویروں کا معاملہ یہ تھا کہ جو تصویریں اب ہمارے ہاں کردار ادا کر رہی ہیں وہ کمیونیکیشن کا بھی ذریعہ ہے، ابلاغ کا بھی ذریعہ ہے، وہ مجرموں کی شناخت کا بھی ذریعہ ہے، وہ عمومی طور پر خبر کو پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے، تعلیم کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ چیز اس وقت اس پیمانے پر موجود نہیں تھی۔ اس وقت ان تصویروں کا زیادہ تر استعمال عرب کے پس منظر میں، اور عرب سے پہلے بھی خود بنی اسرائیل کے ہاں بھی مذہبی مقاصد کے لیے ہوتا تھا، یعنی جن شخصیات کو معبود کی حیثیت دی جاتی تھی ان کی تصویریں بنا لی جاتی تھیں۔ یہ تصویریں پیغمبروں کی بھی ہوتی تھیں، بڑی بڑی غیر معمولی شخصیات کی بھی ہوتی تھیں، اور لوگ پھر ان کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ آپ تورات کو دیکھیے تو وہ بھی اس طرح کی مورتوں کو، اس طرح کی تصویروں کو قابل مذمت ٹھہراتی ہے، کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ گویا تصویر سے ایک ایسی چیز کے ابلاغ کا کام لیا جا رہا ہے جو اپنی ذات میں سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا جرم ہے، تو اس کو تورات بھی مذمت کے قابل ٹھہراتی ہے۔ لیکن وہی تصویریں ہیں کہ جن تصویروں کا ذکر کرتی ہے کہ سیدنا سلیمان نے جب ہیکل بنایا، ہیکل سلیمانی، تو اس کے دروازوں کے اوپر کروبیوں کی تصویریں بنائیں، اس کے اوپر جانوروں کی تصویریں بنائیں، اس کے اوپر اور اسی نوعیت کی بہت سی تصویریں بنائی، اور کروبیوں کی تصویریں، خاص طور پر فرشتوں کی تصویریں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن چونکہ کوئی شرک کا امکان نہیں تھا، کوئی اس طرح کی پرستش کے امکانات نہیں تھے، اس وجہ سے اس کو قرآن مجید نے ہرگز مذمت کے انداز میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے وہی تماثیل کا لفظ اختیار کیا ہے جو عام طور پر بت پرستی کے پہلو سے تصویروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہیں سے بات شروع کی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پوری طرح تیار کر لیا تو اس کے بعد احکام دیے کہ عرب، پورے کے پورے عرب کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کون سی قبریں ہیں جو پوجی جا رہی ہیں اور کون سی تصویریں ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے، اور یہ فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ جن لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں یہ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ تصویریں زندہ تصویریں ہیں، یہ نافع اور ضار ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مصوروں پر خدا کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن انہیں اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ جن کو تم زندہ سمجھ کر اور جن میں روح مان کر یہ تصویریں بنا رہے تھے، اب ذرا انہیں زندہ کر کے دکھاؤ اور ان سے وہ چیزیں مانگ کر دکھاؤ جو تم ان سے مانگتے تھے۔ یہ بات حضور نے تصویروں کے بارے میں فرمائی۔ ایسا ہی معاملہ موسیقی کے معاملے میں ہوا۔ موسیقی عرب میں موجود تھی اور ہر طرح کی موسیقی موجود تھی، لیکن اس موسیقی کے ساتھ بہت سی غلاظتیں وابستہ ہو گئی ہوئی تھی، جس طریقے سے کہ ہم نے اپنے زمانے میں اس کے ساتھ بہت سی غلاظتیں وابستہ کر دی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں توجہ دلائی اور یہ کہا کہ یہ موسیقی کا وہ استعمال ہے کہ جو تمہیں اخلاقی طور پر آلودہ کرے گا، تمہارے نفس کو پاکیزہ نہیں رہنے دے گا، اس لیے اس سے اجتناب کی آپ نے تلقین فرمائی۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن سے پہلے کے صحائف کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فنون لطیفہ کے بارے میں موقف ہے، اور یہ موقف ہر لحاظ سے عقل و فطرت کی ہر میزان پر پورا اترتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز بھی یہ حق نہیں رکھتی کہ انسان اپنے اخلاقی اصولوں کے مطابق اس کا جائزہ نہ لے۔ اگر کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی ہوگی تو لازماً اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ انڈسٹری آپ لگاتے ہیں، یہ تمدن کی ضرورت ہے، معیشت کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس کا پانی نکال کر فصلوں کی بربادی کا سامان اس میں پیدا کر دیا جائے تو آپ اس کی مذمت کرتے اور اس کے لیے کچھ تحدید اختیار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ خدا اور خدا کے پیغمبروں نے فنون لطیفہ کے بارے میں کیا ہے۔ انسان کو توجہ دلائی ہے کہ پاکیزگی تمہارا نصب العین ہے، یہ پاکیزگی تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے۔ پاکیزگی اختیار کرو گے تو خدا کی جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا۔ اس لیے ہر کام کو کرتے وقت یہ دیکھو کہ کہیں وہ تمہارے بدن کی طہارت کو مجروح تو نہیں کر رہا۔ چنانچہ راستہ چلتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی کیچڑ تمہارے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ فنون لطیفہ کو اختیار کرتے ہوئے بھی دیکھو ان کا کیا استعمال کر رہے ہو، وہ استعمال تمہارے اخلاق کو آلودہ تو نہیں کر رہا۔ یہ وہ تنبیہ ہے جو پیغمبروں نے کیا، جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے موسیقی کی اور تصویر کی حرمت کے معنی میں لے لیا، درحالے کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو دین کے ذخیرے میں نہیں ملے گی۔ ہماری ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے جب غبار خاطر لکھی تو لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی۔ اگر آپ غبار خاطر کو دیکھیے تو اس میں ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، کیونکہ وہ مکتوبات کی شکل میں ہے تو ایک تفصیلی مکتوب ہے جس میں انہوں نے موسیقی کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں میں اس کی روایت کیا رہی ہے،
اپنے اس کے ساتھ شغف کا ذکر کیا ہے، اور پھر ایک بہت ہی غیر معمولی جملہ لکھا ہے کہ موسیقی کے معاملے میں جو کچھ ہمارے ہاں کہا گیا تھا اس کا تعلق باب تشریع سے نہیں تھا، باب قضا سے تھا، جس کو غلطی سے لوگوں نے شریعت سمجھ لیا۔ اور یہ میں سمجھا دوں آپ کو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، کہ یہ کوئی شریعت کی ابدی حرمت نہیں تھی جیسے بدکاری کی حرمت ہے اور فحاشی کی حرمت ہے۔ یہ تو اصل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ لوگ اس کا استعمال برا کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور ان کو متنبہ کیا جائے۔ استعمال اگر اخلاقی حدود کے خلاف شاعری کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور مصوری کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور موسیقی کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اپنی ذات میں ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، یہ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں۔ آپ اگر ان کا صحیح احساس رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، جنہیں آپ چاہیں تو بہترین جذبات اور بہترین احساسات کے ابلاغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کاش مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس صحیح اخلاقی جذبے کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کر کے دکھا سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ پاکیزگی کے ساتھ بھی ان فنون لطیفہ کو اس طرح مسلمان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں زیادہ دراز نفسی پسند نہیں کروں گا، اگرچہ اس موضوع کے بے شمار پہلو اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان پر اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، لیکن مختصر طریقے پر میں نے اپنا نقطہ نظر اور اپنی تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑے ہی کنٹروورشل ایشو کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ اصل میں چیز بذات خود کوئی بری نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال اس کو برا اور اچھا بناتا ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ حد ایک مقرر ہونی چاہیے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ حد کون مقرر کرے گا، علماء کرام یا حکومت؟ اگر ہم اسلام پہ نظر ڈالیں تو عام طور پہ ہمارے جو بہت اچھے علماء ہیں ان کے اور حکومت کے درمیان میں کبھی کوئی مثالی تعلقات نہیں رہے، تو یہ حد، یہ لمٹ کون مقرر کرے گا؟ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جی۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ یونیورسلی یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہاں حد لگا دی جائے تو آپ لگاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اس طریقے کی نہیں ہوتی انہیں فرد کے فیصلے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر فرد کو اسلام مطلبہ کرتا ہے کہ اپنے جسم کی طہارت کا خیال رکھو، اپنے عقلی وجود کی طہارت کا خیال رکھو، اپنے اخلاقی وجود کی طہارت کا خیال رکھو۔ یہ پاکیزگی کا احساس ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پیدا کریں گے۔ اس کے بعد ہر آدمی اپنے لحاظ سے فیصلہ کر لے گا۔ وہ یہ دیکھ لے گا کہ میں اس وقت اگر کوئی تصویر بنا رہا ہوں، اگر میں موسیقی سن رہا ہوں تو اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو میرے نفس کو آلودہ کر رہی ہے۔ اور یہ آلودگی کا اور طہارت کا احساس آخر جسمانی معاملات میں حدود مقرر کر کے تو نہیں ہوتا۔ انسان کو اتنا غیر معمولی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا ہے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کیا چیز غلاظت ہے کیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے، یہ پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ استفت قلبک استفت نفسک، اپنے دل سے پوچھ لو، اپنے نفس سے فتویٰ حاصل کر لو، اور تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز ایسی ہے جو تمہیں آلودہ کر لی ہے۔ اور اس کو بیان کیا کہ ما حاکا فی صدرک، وہ تمہارے دل میں خود کھٹک پیدا کر دے گی۔ بھائی نفتک الناس، اگرچہ لوگ اس کے خلاف تم کو فتوے دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں کوئی حد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ انسانوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اسلام کا نصب العین بتائیں، یہ بتائیں کہ پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے، حیوانی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے، عقلی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے، اخلاقی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے۔ یہ اہمیت اور یہ احساس پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں پاکیزگی مجروح ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی، یہ فرد کا کام ہے۔ اور جب فرد یہ فیصلہ کرے گا تو اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد کرنے میں دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یا صحیح کرے گا یا غلط کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب نیک نیتی کے ساتھ غلط اجتہاد کرو گے تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اور جو بات ذہن میں آتی ہے وہ انسان کی نیت اور ارادے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے کہ انسان کا شاعری کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں اور مصوری کے بارے میں نیت اور ارادہ ذاتی طور پر کیا ہے۔ اور یہی میرا خیال ہم اپنے جرنلزم کے سبجیکٹ میں پڑھاتے ہیں کہ خبر دینے کے بارے میں بھی نیت اور ارادے کا دخل کیا ہے، کہ کیا ہم پرائیویسی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں تو ہمارا نیت اور ارادہ کیا ہے اور کس حساب کا معاملہ ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، وہ اس نیت اور ارادے کی اصلاح کے سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سارا کام جو حلال اور حرام کا ہے یہ یہیں پر جا کے رکتا ہے،
اور وہ جو کہتے ہیں کہ حد کہاں مقرر ہوگی، اس کے سلسلے میڈیا کا رول پلے کر سکتا ہے؟ تھینک یو۔ میڈیا ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے جو بات کہنے والے ہیں وہ انسان ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پر بھی انسان گفتگو کرے گا، انسان پروگرام پیش کرے گا، انسان کوئی پروڈیوس چیز کرے گا۔ پرنٹ میڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، وہ تو ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے، قلم ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ تو اصل میں انسان کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہیے کہ وہ کیا ہے، اس کا منتہا کیا ہے، اس کو کس چیز کو نصب العین بنا کر اس دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ یہ جتنا آپ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تربیت کرتے چلے جائیں گے، اس کے لحاظ سے ان کی زندگی میں پاکیزگی آئے گی۔ لیکن یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ پاکیزگی آپ 100% حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس میں دونوں چیزوں کو قائم رہنا ہے۔ جو لوگ اس کے بارے میں اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو جنت بنا دیں گے، وہ احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی اسکیم یہی ہے کہ یہاں لوگوں کو آزادی رہے، وہ اپنے فیصلے خود کریں، وہ چیزوں کے بارے میں متنبع ہوں۔ شیطان کو بھی مہلت دے رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آلودگی کی دعوت لے کر کھڑا ہو جائے، آپ کو بھی مہلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پاکیزگی کی دعوت لے کر کھڑے ہو جائیں۔ تو پاکیزگی کا جتنا گہرا احساس لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، وہی احساس پھر اس کے بعد قلم میں نمودار ہوگا، وہی اخبار میں نمودار ہوگا، وہی الیکٹرانک میڈیا میں نمودار ہوگا۔ آدمی اصل چیز ہے، اس کو ہدف بنانا چاہیے، اور پیغمبروں کی دعوت کا اصلی ہدف آدمی ہے، یعنی وہ انسان کو ہدف بناتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا، کسی نے خلافت راشدہ کے بارے میں کہا، خلافت راشدہ کا نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ خلافت راشدہ کا کیا نظام تھا؟ خلافت راشدہ ایک بالکل قبائلی نوعیت کا، پریمیٹو قبائلی نوعیت کا نظام تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اصل میں یہ چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ پیدا کر دیے، جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، وہ لوگ پیدا کر دیے جو انسانی اخلاقیات کے تصورات کا مجسم نمونہ تھا۔ تو آپ انسانوں کو اپنا موضوع بنائیے۔ جب آپ انسانوں کو اپنا موضوع بنائیں گے تو انسانوں کے اندر پاکیزگی کے احساسات پیدا ہوں گے۔ پھر حالی جیسا شاعر غالب سے تربیت پا کر، اور یہ غالب وہی ہیں کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، یہ وہی غالب ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، مسدس جیسی چیز آپ کو دیتا ہے۔ تو انسان کو جب آپ ہدف بنائیں گے، ہمارے یہاں اصل میں کچھ ذوق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک قانون بنانا چاہیے، پھر اس قانون کے نفاذ کے لیے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اس کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیے آپ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے لیے شادی بیاہ غریبوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، تو قانون ہم نے بنا دیا کہ اب ہم کھانا نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس کس طریقے سے لوگ بہانے سازیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے راستے نکالتے ہیں، کس طرح سے قانون سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنی قوتیں لگا دیتے اور ان کو یہ احساس دلاتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، تو جو آدمی اپنے اوپر ایک خود ڈسپلن نافذ کرتا ہے وہی مطلوب بھی ہے۔ اور اسلام کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی آپ نے کسی معاشرے کی حیثیت سے قیامت میں پیش نہیں ہونا، فرد کی حیثیت سے پیش ہونا ہے۔ جئتمون فرادہ، ہر انسان اپنے وجود کے ساتھ آئے گا اور کھڑا ہوگا خدا کی عدالت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے کہ تم نے پاکیزگی اختیار کی ہے تو یہ جنت ہے، اور آلودگی اختیار کی ہے تو یہ جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو آپ کی گفتگو سے بھی یہ احساس ہوا کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو بے حیائی اور فحش کاموں کی طرف لے کے جائے وہ آپ روک دیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کو ایک دفعہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے۔ آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ انسان اپنا گائیڈ خود ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اس طرح سے دھبا لگ جاتا ہے تو وہ پھر کس طرح سے ان چیزوں سے اجتناب کر کے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ صحیح ہے غلط۔ مثال میں اس طرح دے رہی ہوں کہ سپوزنگ ایک جو دوپٹہ اوڑھنے والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو بغیر دوپٹے والی ہے اس سے میں بہتر ہوں، جو چادر والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں دوپٹے سے بہتر ہوں، اور جو برقعے والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں چادر۔ آئی مین دس از بیکمز ویری ریلیٹیو۔ تو ویئر ڈو یو سارٹ آف ڈیفائن کہ جی یہ بےہودہ کام ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ جو خود ساختہ کرائٹیریا بنانا ہے یہ کہاں سے بنے گا؟ ایک چیز ہے انسان کی فطرت میں خیر و شر کا الہام، اس میں سب یکساں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں نے انسان کو یہ شعور دے کر کہ برائی کیا ہے بھلائی ہے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ شعور بھی دیا ہے کہ وہ بلائی کو بلائی کی حیثیت سے اور برائی کو برائی کی حیثیت سے پہچانے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بعض اوقات ماحول، تربیت، حالات اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا بندوبست کر دیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اس کو انذار کیا جاتا رہے، خبردار کیا جاتا رہے، متنبع کیا جاتا رہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور بالکل محفوظ موجود ہے۔
ادنا درجے میں اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ کیا چیزیں فحش ہیں، کیا چیزیں اخلاقی لحاظ سے بری ہیں، کن چیزوں کے بارے میں انسان کو متنبہ رہنا چاہیے، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسلمان ہی کیا، اگر آپ تورات انجیل کو پڑھیں تو وہ بھی بنیادی اخلاقیات کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں۔ آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ اصل میں بنیادی اخلاقیات کی مثالیں نہیں ہیں، وہ تو اصل میں اخلاقی اصولوں کی اپلیکیشن کی مثالیں ہیں۔ یعنی حیا اصل میں وہ اخلاقی قدر ہے، مردوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا، عورتوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا تو اصل میں ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور یہ فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، یعنی حیا سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ جو حیا ہے یہ ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے، بلکہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے اور مغربی تہذیب کے درمیان بے شمار موافقت کے پہلو ہیں۔ تصادم کا نقطہ ہی ایک ہے، ہمارے ہاں جو تہذیبی ارتقاء ہوا اور 12-13 صدیوں تک ہوا، اس تہذیبی ارتقاء کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو ہماری بنیادی قدر، بیسک ویلیو حیا اور حفظ مراتب ہے، بیسک ویلیو، اور مغربی تہذیب کی بیسک ویلیو آزادی، فریڈم ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حیا آدمی کے اندر جھجک پیدا کرتی ہے، ذرا سا اس کو روکتی ہے، کسی بزرگ کے معاملے میں روکتی ہے، ادب کے مقام پر روکتی ہے، اور آزادی اس کے بالکل برخلاف اسے بے مہار بنانا چاہتی ہے۔ آزادی خود ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے، حریت خود ایک قدر ہے۔ ہمارے خلیفہ راشد نے وہ لافانی جملہ کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے۔ تو آزادی ہمارے لیے بھی ایک بڑی قدر ہے، لیکن اس آزادی کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ تو حیا اصل چیز ہے، آپ اس کی آبیاری کریں لوگوں کے ذہنوں میں۔ اب اس حیا کا آدمی نے اس کو مینیفیسٹ ہونا ہے، اس کی اپلیکیشن ہونی ہے۔ اپلیکیشن کے دوران میں ایک مقام پر ایک شخص ایک رویہ اختیار کرے گا، دوسرا رویہ اختیار کرے گا۔ اس تنوع کو برداشت کیجیے، یہ تنوع خود کائنات کا حسن ہے۔ اس میں ڈائلاگ ہوگا، مکالمہ ہوگا، توجہ بھی دلائی جائے گی۔ وہ چیزیں جن کے معاملے میں انسان کے بڑی غلطی کھانے کا امکان ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دی۔ اور دیکھیے خواتین کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا، اور مردوں کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا کہ وہ لازمی چیزیں کیا ہیں جن کا ان کو ہر حال میں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو آپ قرآن کو اٹھائیے، سورہ نور میں وہ بیان کر دیتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جب آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو تو غض بصر سے کام لیں، یعنی ان کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ان کی آنکھیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب میں ہر شخص جانتا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ عفت اختیار کریں بلکہ اپنے لباس کے بارے میں بھی باکرینہ ہوں، مہذب، شائستہ، ڈیسنٹ لباس پہنیں۔ دو باتیں عورتوں کو کہی ہیں، یہ مردوں کو بھی کہی ہیں، عورتوں کو بھی کہی ہیں، کیونکہ وہ عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بتایا کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، اس کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اور یہ بتایا کہ عورتیں جو کہ آرائش جمال کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کو جب وہ زیب و زینت کیے ہوئے ہوں، آرائش کیے ہوئے ہوں، بنی سوری ہوں، تو اس وقت ایک خاص حلقے کے علاوہ اپنی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ لازمی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ حیا کے اس قدر کو اپنی زندگی میں کیسے مینیفیسٹ کرتے ہیں۔ میں انہی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شاعری جو ہے اس کی اصلاح ہوئی، یعنی وہ ہجویہ شاعری جو ہے وہ بند ہو گئی اور اس کو کنڈیم کیا گیا، اور مدحیہ شاعری جو ہے نا اس کو فروغ دیا گیا۔ تو یہ موسیقی جو ہے اس کو ذرا کائنڈلی مثال دے کے ذرا بتائیے کہ یہ جائز استعمال اس کا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی تحسین کی، بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ مغنیات تھیں قبیلوں کی جنہوں نے یہ گیت گائے۔ اسی طریقے سے عید کے موقع پر بعض اور موقعوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ گیت گا رہے ہیں، عورتیں کچھ گیت گا رہی ہیں، لوگوں نے روکنا چاہا، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے روکا، تو آپ نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدن ھذا عیدنا، ہر قوم کے لیے خوشی کا، تفریح کا موقع ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے تفریح کا موقع ہے۔ تو گویا اس چیز کو بھی آپ نے ایک طریقے سے روا رکھا۔ حضور کے بعد بہت اچھے موسیقار پیدا ہوئے خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے کتاب و لغانی کی صورت میں، اس کے اندر آپ کو ہر دور کی اس طرح کی مجالس کی روداد مل جائے گی۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے اوپر اخلاقی حدود کو غالب رکھا، لیکن جس طریقے سے سوسائٹی میں انحطاط آتا ہے اسی طریقے سے بعد میں ہر طرح کی چیزیں لوگوں نے روا رکھ لی۔ یہ زندگی میں ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر لوگوں کو کسی چیز میں باندھ دینے کے لیے نہیں آئے، وہ ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، جس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، بس یہ کام۔ آپ نے جو انفرادی پہلو ہے اس طرف تو توجہ دلائی ہے، بالکل بجا ہے کہ آدمی کو خود چیک رکھنا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ
व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, कि जिस वक्त हम इन्हें इक़्तिदार देते हैं तो नमाज और ज़कात के निज़ाम के अलावा अच्छी चीज़ों का हुक्म देते हैं और बुरी चीज़ों से रोकते हैं। अब रियासत का इस बारे में क्या किरदार होना चाहिए? रियासत के बारे में भी ये बात याद रखिए कि रियासत कुछ नहीं मगर ये कि अफराद का मजमूआ है। आपकी कौम बैसियत मजमूई जिन अखलाकी उसूलों की पाबंद होंगी वही रियासत में आपके सामने आ जाएंगे। पैगंबरों ने वहाँ भी वही तरीका इख्तियार किया है। ये बताया है कि अगर किसी मुसलमान कौम को इक़्तिदार हासिल होता है तो देखिए उसमें ये जिक्र नहीं किया कि हुक्मरान क्या करे, उस पूरी मुसलमान कौम की ज़िम्मेदारियाँ बयान की हैं। यानी ये बताया है कि वो नमाज को फ़रोग़ देते हैं, ज़कात को फ़रोग़ देते हैं और वो मुसल्लमा बुराइयों को दुनिया में आम करने की कोशिश करते हैं। मुसल्लमा बुराइयों को, मारूफ़ और मुनकर का लफ्ज़ बहुत मानी खेज़ है, यानी इससे मुराद शरई अहकाम नहीं होते, वो चीज़ें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मानी जाती हैं कि ये बुराई हैं, मानी जाती हैं कि ये ख़राबी हैं, मानी जाती हैं ये भलाई हैं, उनके फ़रोग़ उनकी तलकीन का काम करते हैं। ये कौन करेगा? ज़ाहिर है कि वही करेगा कि जिस कौम में बैसियत मजमूई इसका शऊर होगा। रियासत कुछ नहीं, उसी कौम के नुमाइंदे हैं। यानी पहले तो आप ये कह सकते थे कोई बादशाह सलामत बुरे आ गए हैं, अब तो ज़ाहिर है कि आमतौर पर लोगों ही की मर्ज़ी से ये सब कुछ होता है। तो यहाँ भी वही होगा कि असल में अफराद की बैसियत मजमूई जितनी एजुकेशन हो जाएगी वो रियासत में भी ज़हूर पजीर होगी। हम चाहते हैं कि ये काम मुतालबे से हो, एहतजाज से हो, हंगामे से हो। ये कभी ना तारीख़ में हुआ है ना कभी तारीख़ में होगा। इसका तरीका भी यही है कि आप कौम को बैसियत मजमूई एजुकेट करने की कोशिश करें। जब ये एजुकेशन बड़े पैमाने के ऊपर रूब अमल हो जाएगी तो इसके नतीजे में एक अमूमी दबाव पड़ेगा और फिर वो रियासत के निज़ाम में भी आपको ये सामने नज़र आ जाएगा। कुरान ने तो तलकीन कर दी, ये बता दिया कि भाई अगर तुम्हें अल्लाह इक़्तिदार जैसी नेमत देता है तो इसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, ये बता दिया उसने। अब इस इस्तेमाल के लिए फ़र्द ही है जो मुखातब है। आपकी कौम के अंदर से वही लोग निकलते हैं, आप ही के यहाँ पढ़े लिखे होते हैं। क्या उनकी सीरत बदल गई, उनका किरदार बदल गया, उनकी सोच बदल गई, उनका फ़िक्र बदल गया, उनके यहाँ अखलाकी चीज़ों की अहमियत वाज़े हो गई? अगर ये हो गई है तो ज़हूर पजीर हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो मेरे और आपके कहने से और हद लगाने से कुछ भी नहीं होगा। कवानीन कभी किसी माशरे की इस्लाह नहीं करते, हमेशा तरगीब, तलकीन और तालीम माशरे की इस्लाह करती है। लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि तब्दीली लाने का ज़रिया क्या है? मैं ये कहता हूँ ना इंतखाब ना इनकलाब, सिर्फ एजुकेशन, तालीम है। बच्चों की तालीम, बड़ों की तालीम और उन लोगों की तालीम जिनको अल्लाह ताला दीन का आलिम बनने की तौफीक दे। ये सारी तालीम बिगड़ी हुई है। इस तालीम को आप अगर दुरुस्त करने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी सारी कुव्वतें इस पर सर्फ कर देते हैं तो आप अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हैं। अगर उसका नतीजा ये निकलेगा कि सोसाइटी में बैसियत मजमूई अखलाकी अक़दार को पसंद करने वाले होंगे तो हुकूमत में भी आपको उसकी नमूद नज़र आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती भरी और सालिहीन को जन्नत पहुँचाने का बंदोबस्त कर दिया, बाकी के साथ अल्लाह ताला ने जो मामला करना था कर डाला। तो ये चीज़ है जिसको समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह कि कवानीन चंद मुजरिमों से निमटने के लिए होते हैं, कौमों के बिगाड़ से निमटने के लिए नहीं होते। कौमों का बिगाड़ हमेशा तालीम तलकीन के ज़रिए से दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। कितना होता है उस पर अल्लाह ताला ने ख़ुद तबसरा कर दिया है कि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों की पाबंदी करने वाले नहीं हुआ करते। इस हकीकत को मान लेना चाहिए। मेरा सवाल बहुत मुख्तसर सा है कि आलाते मौसीकी को घर में रखना हराम है? मैंने कोशिश तो यही की है कि इसी सवाल का जवाब इस सारे अरसे के दौरान में दूं कि ना कोई मौसीकी का आला हराम है, ना कोई शायरी के औज़ान ममनू है, ना कोई अरूज़ की किताब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। जो चीज़ आपसे चाही गई है वो ये है कि आप इन तमाम खुदा की नेमतों को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें, अखलाक की आलूदगी न पैदा होने दें और हर मौके के ऊपर निगरान रहें। ये निगरानी फ़र्द की हैसियत से करें, कौम की हैसियत से करें। एक आवाज़ है उसमें भी गिना पैदा हो जाता है, दूसरा साज़ है उससे भी गिना पैदा होता है। आवाज़ का तो समझ में आता है, लेकिन जहाँ तक साज़ का ताल्लुक़ है इसमें कोई हद फासिल हम कैसे कायम रख सकते हैं? एक तो ये बात है। दूसरा, ऐसी भी रिवायात मिलती हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आप इस अम्र की ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। और अगर थोड़ा सा हम इसमें गुंजाइश निकालें और जवाज़ निकालें तो कहाँ आप जाकर कदगन लगाएंगे? ये डिस्को डांस है और फ़लाँ यूरोपियन मौसीकी, कहाँ जाके आप इसको रोकेंगे? मैंने तो बहुत वाज़ेह और कतई बात कही है कि असल चीज़ उसका कंटेंट है, आलात असल चीज़ नहीं है। आप क्या चीज़ दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इस चीज़ से इस्लाम को दिलचस्पी है।
آپ آواز سے پہنچائیں. یہ ساز ہیں کیا؟ انسانی آوازوں کی نقل ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی لوگوں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. آپ کسی اچھے موسیقار سے ملیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو اس فن سے دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک طالب علم کے طریقے پر یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں ہماری جو آوازیں گلے سے نکلتی ہیں، ایک اچھا موسیقار سازوں کی سب آوازیں پہلے ان کو نکالنے کی مشق کرتا ہے. اس کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے، کیونکہ انسان اتنا سٹریس برداشت نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے ہم آلات کے ذریعے سے وہ آواز پیدا کر لیتے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جوہری فرق نہیں ہے دونوں کے مابین. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ کیا ہے جو آپ ان آلات کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں. مسئلہ اس لاؤڈ اسپیکر کا نہیں ہے. یہ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ اللہ ہے، مسجد میں ہی رکھا جا سکتا. اب کسی مولوی صاحب کے لیے زندگی بسر کرنا اس کے بغیر ناممکن ہے. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کو مگن کر دے، اس طرح میوزک لہو الحدیث نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ساز اور وہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے. جب ایک میڈیسن ایک انسان کو کنٹینیوس دی جائے، اس کی ایڈکشن بن جائے، تو اس کو ترک کر دینا لازمی بن جاتا ہے. اور آپ آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، ہم آئیڈیلزم میں نہیں جیتے، ہم ایک فینٹیسی میں نہیں جی رہے. ہمیں یہاں پہ جو امپلیمنٹیشنس چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میوزک ڈیفینیٹلی آپ پریزنٹ کنڈیشن دیکھیں تو کوئی بھی میوزک آپ کو صحیح اس کے استعمال کے لیے نظر نہیں آئے گا. زبور کی مثال دے رہے تو وہ تو منسوخ شدہ ہے. کیا قرآن کو آپ میوزک کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے لہو الحدیث کو سمجھ لیجئے. دو چیزیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئی ہیں، ایک چیز ہے لغو اور ایک چیز ہے لہو. لغو کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی ہے. چنانچہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہم ان اللغو مورزون، وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لہو وہ چیزیں ہیں جو تفریح کا ذریعہ ہوتی ہیں، یہ بالکل جائز ہے. چنانچہ دیکھیے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ لوگ تجارت اور لہو کی طرف لپک گئے. صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے. تو لہو اور چیز ہے، لغو اور چیز ہے، پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی لہو تفریح ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ میری جگہ یہاں محمد الرسول اللہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں اور آپ تفریح کر رہے ہوں، تو جائز رہے گی وہ چیز. تو یہ بات ہے جو قرآن مجید نے اس موقع پر کہی ہے، منہم من یشتری لہو الحدیث، کہ ایک طرف خدا کا پیغمبر دین کی دعوت پہنچا رہا ہے اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس طرح کی تفریح کی چیزوں کو ایک مظنہ بنا کے ان کے لیے رکھ دیا ہے. تو وہی چیز جب پیغمبر کی دعوت کے مقابل میں آئے گی تو اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز میں لوگوں کا اشتغال بہت بڑھ گیا ہے، آپ کا بچہ ہے کرکٹ کھیلنے کو تو ناجائز نہیں سمجھتی نا آپ، لیکن اگر پڑھنے کی بجائے سارا دن کھیلنا شروع کر دے، بیڈ روم میں بھی کھیلنا شروع کر دے، تو کیا کریں گے؟ اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ کسی چیز کا استعمال بعض اوقات ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس میں ہر مصلح اصلاح کرتا ہے. ماں اصلاح کرتی ہے، باپ اصلاح کرتا ہے، پیغمبر بھی اصلاح کرتا ہے. پیغمبر بھی آپ کے خیرخواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی آلودگی پیدا نہ ہونے پائے. تو پہلی چیز یہ کہ لہو الحدیث کا جہاں ذکر آیا وہاں اس کا ترجیح دینا زیر بحث ہے کہ ایک طرف اللہ کی دعوت ہے اور دوسری طرف یہ ہے، ایک ہی طرف اللہ کی کتاب ہے اور دوسری طرف یہ ہے، ایک طرف خدا کا پیغمبر خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہے اور دوسری طرف یہ ہے. تو اس میں تو تجارت کو بھی اسی طریقے سے موضوع بنا لیا ہے، تو کیا اس کی بھی ممانعت کا فتویٰ دیا جائے گا؟ تو یہ غلط تعویل کی ہے جن لوگوں نے اس کی ہے، وہ بات بالکل مختلف ہے جو وہاں کہی گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ کسی چیز کو آپ موسیقی سے پڑھ سکتے ہیں یا آلات سے پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے بھی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک محل اور مقام ہوتا ہے. ایک چیز کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ استعمال کی جا سکتی ہے. بہت سے معاملات میرے لیے جائز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے جائز نہ ہو. بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو موزونیت اور مناسبت نہیں رکھتے. یہ تو ایک اچھا شاعر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے گا کر پڑھنا اور کب تحت اللفظ پڑھنا ہے، کیا چیز پڑھنے کی ہے. تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص مذہبی تقدس رکھتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ تفریح کے ساتھ وابستہ ہو جائے. قرآن کے اس تقدس کی وجہ سے ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اس سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی. اجمل صاحب کی شاعری کیا حرج ہے پڑھ لیجیے اگر موسیقی کے ساتھ. ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیے. اصل میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو حرام قرار دینے کے شوق میں اٹھا کر ان کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جگہ پر رکھیے. جب ان کی جگہ پر آپ رکھیں گے، کتنی باتیں ہیں کہ جو دوستوں میں بیٹھ کے کرنی ہر شخص گوارا کرے گا، اماں ابا کے سامنے گوارا نہیں کرے گا.
اس کو اب فارسی کا تو لوگوں کو ذوق نہیں رہا، بڑی خوبی سے کسی نے ادا کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، اور ہر سخن کا ایک موقع ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے، میں ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے نا جو ذات میں نجاست رکھتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ذات میں نجاست نہیں رکھتی۔ جو ذات میں نجاست رکھتی ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ممنوع قرار دے دیا اس کو، اور جو نہیں رکھتی تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کچھ حدیں دے دی گئی ہیں۔ تو وہ حدیں کون سی ہے؟ جیسے اپنا موسیقی ہے، تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، موسیقی کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور آخر میں صحابہ سے پوچھا کہ کیا آواز ختم ہو گئی ہے؟ ہاں جی، جب وہ آواز ختم ہو گئی تب آپ نے جو ہے نا اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی۔ ایک تو موسیقی کا یہ تعلق ہو گیا۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جو کہ شاعر رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا تعریف میں انہوں نے شاعری کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نا چادر عطا فرمائی، اور دوسری سائڈ پہ چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاعر ہیں وہ آنکھوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تو آپ اس کی جو ہے نا تھوڑی سی تعریف کر دیں کہ یہ کون سی قسم کی شاعری ہے اور کون سی قسم کی موسیقی ہے جو کہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں، اور اسی کی میں نے بہت تشریح وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتانے کی آپ کو صحیح کی ہے کہ اصل میں آپ کے اندر ایک میزان خدا نے لگائی ہے، وہ اخلاق کی میزان ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ باقی دنیا کے معاملات میں آپ یہی کچھ کرتے ہیں، گپ شپ لگانا، بیٹھ کر دوستوں میں گفتگو کرنا، اس کی حدود کیا میں مقرر کروں گا؟ آپ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کب کوئی چیز اخلاقی حدود کے اندر ہے، کب اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے، ایسی روایتوں کی بہت شہرت ہو گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس پر بڑا تفصیلی تبصرہ کر چکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اشراق کا وہ شمارہ دیکھ لیں، اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے، لوگوں نے اس کو خام خواہ موسیقی سے متعلق کر لیا ہے۔ تو بنیادی بات وہی ہے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے کہ یہ کانٹینٹ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر طرح کی شاعری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ شاعری ممنوع ہے۔ ہر طرح کی ہو رہی ہے، اچھی بھی ہو رہی ہے، بری بھی ہو رہی ہے، ہزلیات کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو غالب کا ایک شعر سنایا، پھر کیا کیا جائے؟ شاعری پر پابندی لگا دی جائے؟ نہیں، آپ یہی کہتے ہیں کہ ہر شاعر کو ایک دن پروردگار کے حضور میں پہنچنا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کیا بتا رہا ہے۔ جب شاعر اپنے وجود کے اندر کی اس عدالت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اب ہمیں اس کی شاعری کو پڑھتے وقت یہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ کام جو آپ شاعری کے بارے میں کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کس عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ شاعری ممنوع ہے، نہیں دیا نا۔ اچھی اور بری کا فرق کیا جا رہا ہے، تو یہی فرق ازرائے کرم موسیقی میں کر لیجئے، یہی تصویر میں کر لیجئے، یہی باقی معاملات میں کر لیجئے۔ مذہب کی دلچسپی اس سے قانون اتنا ہی کوئی غیر اہم ہو گیا یا فرد نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو حکومتیں کس لیے ہیں؟ اور حکومتیں اگر قانون بناتی ہیں تو وہ تو ایک خدا نے بھی کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں۔ اب جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر، جیسے میڈم بشرا نے کہا کہ وہ کالا ہو چکا ہے دل، وہ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں جس سائڈ پہ مذہب ہمارا روکتا ہے، تو اس میں عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قانون کا دائرہ انتہائی محدود ہوتا ہے، اس کی اپنی افادیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو قانون دیا ہے وہ انتہائی محدود دائرے میں دیا ہے، یعنی ایسا نہیں کیا کہ پوری زندگی کو قانون میں باندھ دیا ہے۔ انسان ایک آزاد مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حریت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو میثاق کہتے ہیں کہ اصل میں دو آزاد ہستیوں کے مابین ایک معاہدہ ہے، ایک پروردگار، ایک اس کا بندہ۔ یہ حریت کا اعتراف ہے، تو آزادی اور حریت کے ساتھ انسان چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے قانون بہت محدود دائرے میں استعمال ہونا چاہیے۔ شریعت کا قانون بھی محدود ہے، اور دنیا میں جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قانون بہت کم مداخلت کے اصول پر بننا چاہیے۔ میں قانون کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا، بعض جگہوں پہ بنانا پڑتا ہے۔ اب قانون کس اصول پر بنایا جائے؟ قانون کے اصول ظاہر ہے کچھ ایجابی ہوں گے، کچھ سلبی ہوں گے۔ ایجابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا یہ قانون کیا بنا سکتے ہیں کہ ہر آدمی کو صبح اٹھ کے ایک گلاس روح افزا پینا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تمام ماہرین قانون اس پر متفق ہیں کہ ایجابی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا، بنایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی یہ انسانی حریت کے خلاف ہے۔ اب سلبی قانون کو لے لیجئے، تو سلبی قانون کا اصول یہ ہے کہ صرف ان معاملات میں قانون سازی کی جاتی ہے جن کے بارے میں یہ بالکل متعین ہو جاتا ہے، یونیورسلی متعین ہو جاتا ہے کہ یہ جرم ہے۔ پہلے ایک چیز کو گناہ سے آگے بڑھ کر جرم کے درجے میں پہنچنا چاہیے،
پھر اس کے بارے میں قانون سازی کی جاتی ہے۔ قانون سازی کا اصول یہ ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ قانون سازی جو جرائم کے بارے میں ہے وہ ہماری شریعت بھی کرتی ہے، وہ ہماری حکومتیں بھی کریں گی۔ آپ نے فرمایا ان کے دل سیاہ ہو گئے ہوئے ہیں، میرا احساس یہ ہے کہ نہیں، بحیثیت مجموعی قوم کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، آپ اس کی صفائی کیجئے، انشاءاللہ ان کے بھی صاف ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک خاص صورتحال ہے جو بن گئی ہے کہ ہم اصل میں پچھلے کو 50 سال سے اپنے اوپر نگاہ کرنے کے عادی ہی نہیں رہے، ہم اپنی قوم کو نہیں دیکھتے، اس کی لیڈرشپ کو نہیں دیکھتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ حکمران ہے جو ملاوٹ کرتے ہیں، یہ حکمران ہے جو لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرتے ہیں، یہ حکمران ہے کہ جو ان کے ساتھ ظلم توڑتے ہیں، یہ حکمران ہے کہ جو ممبر پر کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ حکمران ہے کہ جو ایک دوسرے کو فریب دینے کی اسکیمیں بناتے ہیں۔ آپ کے سیاسی رہنما ہیں، آپ کے دانشور ہیں، آپ کے علماء ہیں، آپ کے صحافی ہیں، تو معاف کیجیے گا کہ یہ ساری کی ساری قوم کا یہ حال ہے۔ اس میں سب کے دل کی سیاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیغمبروں نے یہ کوشش کیسے کی؟ قانون بنا کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، میں نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں۔ تو یہ کام ہے جو ہمارے ہاں مردہ ہو گیا، زندہ نہیں ہے یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں مداخلت نہ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ نے کوئی جبری فطری جبر نہیں رکھا لوگوں کے اوپر، اس نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، نتائج کیا نکلیں گے وہ خدا جانتا ہے۔ ایک صحیح حدیث بخاری کی جن کی جو روایت کرتے ہیں مسلم ابی عامر اور ابی مالک اشعری کہ میری امت کے کچھ لوگ مے نوشی، ریشم اور موسیقی کو حلال سمجھیں گے، تو اس حدیث کو آپ کہاں پہ پٹ کریں گے؟ اور دوسری بات میری کہ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اگر ایمان کا بلند ترین درجہ ہے آپ کا تو آپ برائی کو ہاتھ سے منع کرتے ہو، تو اس کو۔ اور تیسری بات آپ نے ریاست پر شخص کو جو ہے نا وہ پریفر کیا ہے کہ ایک شخص اپنے انٹرنل ایتھکس اس کے کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر شخص کی اتنی ہر فرد کی اتنی ویلیوز ہوں گی کہ وہ اپنے ذاتی ایتھکس کو اتنا ڈیولپ کر لے؟ اور کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے لیے حلال اور حرام سمجھ لے گا؟ اور اس کی ایک واقعہ ہے کہ جس میں شراب کے کوڑے میرا خیال ہے 40 سے 80 کر دیے گئے تھے، اس طرح تعداد بڑھا دی گئی تھی خلفائے راشدین میں۔ اور چوتھی بات میری یہ ہے کہ اکثر احادیث جو ہم نے ادھر کچھ لوگوں نے پڑھی، آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کمزور حدیث ہیں، تو آپ کے نزدیک جو صحیح حدیث ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اور کس کو اتنے علماء کرام اب تک گزرے ہیں، تو کیا وہ ساری احادیث کمزور تھی؟ اور کیا اتنے مذہبی اسکالر یہاں پہ موجود ہیں؟ آپ سب کو سائڈ پہ کر رہے ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ کا دانشوروں کا طبقہ ایک علیحدہ ہے، مذہبی جو اسکالر ہیں ان کا علیحدہ ہے، حالانکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں۔ تو آپ کن سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں؟ میری یہ ساری کنفیوژن پلیز کلیئر کر دیجیے۔ اس میں اہم ترین جو بات آپ نے فرمائی ہے اس سے میں لے لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا فرد یہ فیصلہ کرتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا نے تو فرد ہی سے یہ فیصلہ کرانا چاہا ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور آپ کے اس فیصلے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں آپ سے معاملہ کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا کہ ریاست کن لوگوں سے اچھے کام کرائے گی اور کن سے برے کرائے گی۔ مذہب کا مخاطب ہی در حقیقت فرد ہے، اصلاً انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ وہ حق کو جانے، حق کو سمجھے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاکیزگی کے اس امتحان سے گزار کر اللہ کے حضور میں پیش کرے۔ یہ ذمہ داری ہی فرد کی ہے، فرد کی یہی ذمہ داری ہے جو قومی ذمہ داری بعض حالات میں بن جاتی ہے، اور اس میں قوم سے بھی کچھ تقاضے کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے احکام کی دو نوعیتیں ہیں، ایک احکام وہ ہیں جو فرد کو دیے گئے ہیں، ایک احکام وہ ہیں جو معاشرے کو دیے گئے ہیں۔ جو احکام فرد کو دیے گئے ہیں ان پر فرد ہی کو عمل کرنا ہے، نماز مجھے پڑھنی ہے، زکوٰۃ مجھے دینی ہے، روزہ مجھے رکھنا ہے۔ تو جو احکام فرد سے متعلق ہیں ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں ریاست کیا کر رہی ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم کو وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ جو احکام معاشرے کو دیے گئے ہیں وہ معاشرے کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور ان کو نظم اجتماعی انجام دیتا ہے۔ جیسے مثلاً مجرم کو سزا دینی ہے، یہ حکم فرد سے متعلق نہیں ہے، معاشرے سے متعلق ہے۔ جہاد کرنا ہے، یہ حکم فرد سے متعلق نہیں ہے، معاشرے سے متعلق ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی واضح تقسیم کر دی گئی ہے کہ فرد سے متعلق احکام کیا ہے اور معاشرے سے متعلق احکام کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی روایت کو سمجھتے ہیں تو یہ بات اہل علم کے درمیان بالکل مسلم ہے کہ روایات چونکہ اس طریقے سے نقل ہوئی ہیں کہ ان میں بعض اوقات ایک بات بالکل اجمال میں بیان ہو جاتی ہے،
پورے دین کو اور باقی روایات کو ساتھ رکھ کر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مصور پر لعنت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں مصور سے مراد کون سا مصور ہے؟ اس پر الف لام ہے عہد کا، ایک مخصوص صورتحال ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے، اس کو سمجھا جائے گا۔ تو جو معازف والی آپ نے حدیث پڑھی ہے یستحل المعازف، اس میں بھی الف لام ہے، اور عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ وہاں ہر طرح کے آلات موسیقی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے خاص استعمال کو حضور نے موضوع بنایا ہے۔ یہ کیسے سمجھا جاتا ہے؟ قرآن کو دیکھا جاتا ہے، قدیم صحائف کو دیکھا جاتا ہے، حضور کے باقی ارشادات کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے طرز عمل کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک روایت پڑھ کر کبھی حکم نہیں لگا دیا جاتا، علم کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں، میں نے بعض روایتوں کو ضعیف قرار دے دیا، میں نے نہیں قرار دیا، تمام محدثین کا ان کے ذوق پر اتفاق ہے۔ آپ اس ایک محدث کا نام لیں جنہوں نے ان کی صحت کو بیان کیا ہو۔ بہت غیر معمولی کام 4 صدی میں ابن حزم نے موسیقی کی روایات پر کیا، اور آخری نتیجہ یہ نکالا کہ ایک بھی ثابت نہیں۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں ارشاد فرمایا، میرے نقطہ نظر کے خلاف اگر آپ کوئی رائے رکھتے ہیں، بسم اللہ، اسی طرح کی مجلس منعقد کریں، اس کو پیش کریں، اس کے دلائل دیں، جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا کر دیا۔ اور کوئی اس طرح کی عمومی مجلس اس کی متحمل نہیں ہوتی کہ آپ ایک ایک چیز کے سارے فنی استدلال کو بیان کریں۔ آپ تشریف لے آئیے، ان میں سے ہر روایت کے اوپر میرے ساتھ گفتگو کر لیجیے، میں بتا دوں گا کہ ان کی کیا حیثیت۔ تو علم کی دنیا جو ہے جذبات کی دنیا نہیں عزیزم۔ آپ نے جو ہے نا قرآن کو بتایا کہ وہ دیٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا، جو بھی بات ہے قرآن میں آتا ہے کہ جی خواتین عورتوں کو جب وہ مردوں سے گفتگو کریں تو سخت لہجے میں گفتگو کریں تاکہ ان کے دلوں میں کسی قسم کا برے خیال نہ آئے۔ تو اگر ہم اسی سے آگے انالوجی نکالیں تو پھر خواتین کے گانے کی کیا حقیقت بنتی ہے، کیونکہ وہ تو بڑے ترنم سے کیا جاتا ہے، تو اس کا دین دس مین دیٹ ویمن شوڈ ناٹ سنگ ان پبلک، دس از ون۔ another thing ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ تھا کہ بعض گانے جو ہیں I enjoy them at home, I enjoy them singing with my children and everything، لیکن ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ بڑا خراب ہے، جیسے ابراہیم الحق کے گانے، بلوں کے گھر جانا، یا اور گانے ہیں، I enjoy them and I enjoy them thoroughly، لیکن جو ان کا کنٹینٹ ہے that has a very wrong connotation۔ اب now where should I draw the line؟ پہلے دوسری بات کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ دوسری بات پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود تبصرہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی چیز کا کانٹینٹ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ وہ آلودگی کا باعث بن رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کتنا اشتغال اس سے کرتی ہیں۔ اس معاملے میں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک آلودگی وہ ہے جو مثال کے طور پر بدکاری کرنے سے پیدا ہوتی ہے، ایک آلودگی وہ ہے جو کسی غلط چیز کو سننے سے پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر چیز کا ایک درجہ ہے اور ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ تو یہی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب بیدار کرنا چاہتا ہے آپ کے اندر، کہ آپ اپنی اس عدالت کو آواز دیں کہ کیا چیز آپ کو آلودہ کر رہی ہے، آپ کی پاکیزگی کو کیا چیز خراب کر رہی ہے۔ تو اس معاملے میں دیکھیے نا، آپ نے خود ایک بہت اچھا تبصرہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس گانے کی ایک بڑی اچھی توجیہ کر کے یہ کہے کہ اس میں تو ایسی بات کہی گئی ہے کہ کیا کہنے، اس سے تصوف کی منازل طے ہوتی ہیں۔ تو عشق حقیقی کا بیان ہے، اور بلو تو اصل میں بلے شاہ کی وہی بلو ہے، تو یہ ہو جائے گا نا۔ اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں فرد ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اسے فیصلہ کرنے دیجیے۔ ریاست میں اگر مثال کے طور پر کوئی معاملہ ہوگا تو اس میں بھی یہی چیز ہو جائے گی، یعنی جن لوگوں کے پاس نظم حکومت ہوگا وہ یہ فیصلہ کر لیں گے اور اس بات میں کہہ دیں گے۔ آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا ان کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ایک خاص موقع پر منافقین نے اسکینڈلائز کرنے کے لیے ایک پوری مہم چلا دی تھی۔ یہ اسی کا حصہ تھا جس میں سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے، تاکہ حضور کی خصوصی حیثیت میں آپ کی شخصیت مجروح نہ ہو جائے، پیغمبر کی اخلاقی حیثیت مجروح ہو جاتی تو کیا رہ جاتا باقی دین کے پہنچنے کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی احکام دیے، ان خصوصی احکام کے مطابق ازواج مطہرات کے لیے باہر نکلنے تک پہ پابندی لگا دی گئی۔ ان کے چند اعضاء کے سوا اجازت لیے بغیر کوئی گھر میں نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ایک مخصوص صورتحال کے احکام ہے، انہی میں وہ حکم بھی دیا گیا کہ یہ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی چیز لینے کے بہانے پردہ اٹھا کے اندر چلے جاتے ہیں، آئندہ کوئی شخص نہ جائے، پردے کے پیچھے سے جو کچھ بھی لینا ہو حضور کے گھر سے لیا جائے، مسجد میں چونکہ، اور تاکہ ازواج مطہرات کی شخصیت پر کوئی اس طرح کی کیچڑ نہ اچھالی جائے۔ یہ کوئی عمومی احکام نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے استدلال ٹھیک نہیں۔ اب باقی رہ گئی یہ بات کہ کیا کرنا چاہیے عورتوں کے گانے کے بارے میں، وہی بات جو میں نے آپ سے کہی، دیکھیے کیا چیز آلودگی پیدا کرتی ہے، کیا چیز پاکیزگی کو فروغ دیتی ہے۔ اس کا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے وہ دوسروں سے کیوں کراتے ہیں؟ اور یہ فیصلہ ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے،
اپنی شخصیت کے لحاظ سے کرتا ہے. پھر اس میں وسعتیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزوں میں الاؤنس دیتے ہیں, کچھ چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں, کسی موقع پہ سختی کرتے ہیں, کسی موقع پہ نرمی کرتے ہیں. جب آپ ان سب چیزوں کو فقہ اور قانون بنا دیتے ہیں تو حکمت جو لوگوں کی اصلاح کی ہے ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ گانے پاکیزگی پیدا نہیں کرتے. سوال یہ ہے گانے کسی پاکیزگی کو خراب کر رہے ہیں؟ کچھ چیزیں پاکیزہ ہوتی ہیں, کچھ آلودہ ہوتی ہیں, اور کچھ نہیں ہوتی. یعنی آپ صرف سیاہ اور سفید میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. کچھ چیزیں محض سادہ تفریح ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دوستوں کے درمیان بیٹھ کے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں, وہ غلیظ لطیفے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اس سے ابا کرے گا. وہ لطیفے ایسے ہوں گے جس پر ہنسنے کو جینا چاہے تو ہر آدمی اس سے گریز کرے گا. وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو نہ پاکیزگی پیدا کرتے ہیں نہ آلودگی پیدا کرتے ہیں, صرف تفریح کا موقع فراہم پہنچاتے ہیں. تو آپ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کے درمیان میں بھی ہوتی ہیں چیزیں.